أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلجه وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشع ضياء الشمس بنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا إلي الحوض. درود بڑے محمد و آل محمد پر.
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جسے ہم رزق معرفت کہتے ہیں، یعنی وہ رزق ہے کہ جو ہمیں ہمارے کمال تک پہنچانے کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، کہ اگر یہ رزق نہ ہو تو یقیناً ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جس مقام پر خداوند متعال ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یہاں صرف سے استفادہ کرتے ہوئے ایک قاعدہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم مقام کہہ رہے ہیں تو اس میم پر زبر کے ساتھ مقام کہہ رہے ہیں، میم پر پیش کے ساتھ مقام نہیں کہہ رہے. مقام اور ہے، مقام اور ہے. مقام کسی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر سے یہاں امام بارگاہ آئے ہیں، گویا ایک مقام سے دوسرے مقام تک آئے ہیں. اس مقام سے مقام تک جانے کے لیے درمیان میں سیر کی جاتی ہے، جس کو سین سے سیر کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دوسری جگہ سے پھر دوبارہ پہلی جگہ پر واپس لوٹ جانا. اس اعتبار سے اسے سیر کہا جاتا ہے. عزیزوں، یہ ہمیشہ مقام سے مقام تک ہی رہتی ہے، لیکن ایک اور شے جسے میں نے آپ سے کہا کہ میم پر زبر دے کر اگر پڑھیں تو یہی مقام مقام ہو جاتا ہے، اور مقام درجے کو کہتے ہیں. درجہ، درجہ یعنی کہ آپ اور میں کس درجے میں ہیں، آنے سے پہلے کس درجے میں ہیں، آنے کے بعد کس درجے میں ہو گئے ہیں. مجلس عزا میں آنے سے پہلے کس درجے میں تھے، مجلس عزا میں بیٹھنے کے بعد کس درجے میں ہو گئے. یہ جو سفر ہے، یہ جو مقام سے مقام تک کا سفر ہے، ادھر سین سے سیر کہا تھا، اسے صاد سے سیر کہتے ہیں. دیکھیے باریک بحث ہے. مقام سے مقام تک درمیان میں سین سے سیر ہے، لیکن مقام سے مقام تک درمیان میں صاد سے سیر ہے. یعنی اس سیر کا مطلب فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا نہیں ہے، بلکہ کچھ کا کچھ ہو جانا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، قرآن میں بھی یہ لفظ اس طرح سے آیا ہے، یعنی کچھ کا کچھ ہو جانا ہے. جسے شاعر کہہ رہا ہے کہ ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے. یہ نار سے سمجھ آیا؟ تو یہ جو نار سے نور تک کا سفر ہے، یہ نار سے نور تک سین سے سیر نہیں ہے، یہ نار سے نور تک سواد سے سحیر ہے. اس لیے کہ آنے سے پہلے کیا تھا، آنے کے بعد کیا ہو گیا. بالکل ویسے ہی جیسے کربلا میں ہم نے دیکھا، آنے سے پہلے جو لعن اللہ تھا،
آنے کے بعد علیہ السلام ہو گیا. اسے کہتے ہیں بلندی درجات. یہ ہے درجات کی بلندی. کون دے رہا ہے؟ وہی جو غریب زہرا ہے. اس انداز سے درجے کو بلند کر دیتا ہے کہ آنے والا آنے سے پہلے عیسائی ہوگا. 17 سال کا نوجوان ہی صحیح، آنے سے پہلے عیسائی ہے. ابھی ابھی ان کے ساتھ آیا ہے، اولیاء اللہ ہو کر اٹھ رہا ہے. امام معصوم سلام کر رہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جانتے ہیں جب اس درجے میں انسان آ جائے تو جس طریقے سے پروردگار عالم نے ان حضرات کی، ان ہستیوں کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا ہے. یہ جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ تھوڑے سے میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیں. شاید اردو تھوڑی ثقیل ہے، کوشش کرتے ہیں کہ قریب کر دیں. زمان کہتے ہیں ٹائم کو، مکان کہتے ہیں اسپیس کو. یہ غم وہ غم ہے جسے پروردگار عالم نے زمان و مکان کی قیود سے آزاد کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی غم حسین زمانے سے بھی آزاد ہے، مکان سے بھی آزاد ہے. زمانے سے کیسے آزاد ہے؟ آپ کے اور ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگی بے معنی ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 10 دن گزرے، 40واں آ گیا، 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے. اچھا تو یہ بتائیے، جو کیفیت انتقال کے دن تھی، کیا وہی کیفیت ابھی بھی ہے؟ وہ کیفیت تو نہیں ہے غم ہے لیکن کیفیت تو وہ نہیں ہے. اچھا چلیں، ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی بہت مشکل ہے، لیکن حسن ظن سے کام لیتے ہیں کہ چلو 40ویں تک تو رہ گیا، سال گزر گیا، برسی آ گئی. اب بتائیے کہ وہ انتقال کے دن والی کیفیت ابھی برسی میں ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، ظاہراً نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو کیا بری بات ہے؟ یہ خود خدا کا لطف ہے کہ ذہن سے اس غم کو محو کر دیتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یہ لطف ہے پروردگار کا کہ اسے کیسا ہی غم کیسا لاحق ہو جائے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت گزرتا رہتا ہے اور یہ غم کم ہو جاتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. میں کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا. جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں اصول یہی ہے. تو بس یہی کہہ رہا ہوں نا کہ غم حسین کو زمان و مکان سے آزاد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے وقت گزرے اور غم کم ہو جائے. لیکن بتاؤ یہ غم کیسا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا غم کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ زمانے پر غم حسین کی حکومت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ درود بر محمد وآل محمد. ایسے ہی نا، یہ زمانے پر حسین کی حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس زمانے پر غم حسین کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زمان سے آزادی سمجھ میں آ گئی، مکان سے آزادی دیکھیے گا. وہ جو کل ظالم نے چاہا تھا نا کہ ان کا جسد اطہر کوئی نہ اٹھائے اور ان کا جسد اطہر جو ہے وہ جنگلی جانوروں کی غذا بن جائے، آج ان ملائین کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہے. سید کا روضہ اپنی جگہ موجود ہے. اور تم نے ایک جگہ سے تابوت اٹھنے نہیں دیا تھا. مکان سے آزادی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم نے ایک مقام سے تابوت اٹھنے نہیں دیا تھا. اب بتاؤ دنیا کا کوئی گوشہ ہے جہاں حسین کا تعزیہ برآمد نہ ہوتا ہو؟ یہ مکان سے آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی تم ایک مقام کے اوپر پابندی لگا رہے تھے، گلی گلی نگر نگر سے ہر جگہ سے ان کا تعزیہ برآمد ہو رہا. اور کتنے ہی بے چین کندھے ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ فرزند زہرا
ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً یا تو شہید ہو چکے ہوتے آپ کے ساتھ، اگر بعد میں پہنچتے تو یقیناً اس انداز سے آپ کو نہیں رہنے دیتے۔ یقیناً یہ ایک انداز سے آپ کا اظہار مودت ہے جو آپ تابوت بنا کے کرتے ہیں، جو آپ مختلف تبرکات نکال کر کرتے ہیں۔ پس عزیزوں، میں نے اس مجلس کا آغاز رسول اللہ کے ایک بہت مشہور اور معروف قول سے کیا۔ حوالہ جات اپنے ہاں سے نہیں دیتے، اگرچہ ہمارے یہاں کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جب ہم برادران اہل سنت کی کتب کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں صحیح مسلم میں، سنن ابی ماجہ میں، اور خاص مستدرک کے اندر، اور یہاں تک کہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ روایت نظر آتی ہے۔ تاریخ کی بات کریں تو تاریخ طبری میں چلے جائیے، ابو جعفر طبری کی تصنیف ہے، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ مورخ بھی ہیں، آپ نے تاریخ بھی لکھی ہے، اور کافی حد تک معتدل قسم کی تاریخ ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے یقیناً، اس میں بھی ہمیں یہ روایت مل جاتی ہے۔ اور جن الفاظ کے ساتھ میں نے اس روایت کو پیش کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو کر یہ روایت مل جاتی ہے۔ جو اصل دو کلمات رسول اللہ نے ادا کیے، یعنی کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ان تمام روایات میں، ان تمام منابع میں جو میں نے بیان کیے، یہی دو کلمات بیان ہوئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین دو گراں قدر کو کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ انشاءاللہ تشریح کریں گے، ابھی سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ دو گراں قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت علیہم السلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا، بس پھر فرماتے ہیں مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، تو کبھی متمسک کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ رہو گے، جب تک تم ان سے اٹیچ رہو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں لَن يَفْتَرِقَا، کبھی بھی فرق نہیں کریں گے، الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک کہ تم پر حوض، جب تک کہ مجھ سے حوض پر آ کے نہ مل جائیں۔ یہ ہو گیا سیدھا سیدھا ترجمہ۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ حدیث اور منابع میں بھی کیا کسی اور لفظ کے ساتھ آئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کہ کچھ مقامات کے اوپر یہ حدیث یوں بھی نقل ہوئی کہ جہاں کتاب اللہ و سنتی کا لفظ ہے، اگرچہ ہمارے منابع میں سنتی نہیں ہے، لیکن اہل سنت برادران کے بعض منابع میں، اہل سنت کے بعض منابع میں یہ لفظ بھی آیا، فقط ایک طرق سے جب یہ آئی تو وہاں سنتی کا لفظ آیا، جو کہ غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اہل بیتی بھی ٹھیک ہے، سنتی بھی ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر دیکھیں تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ سوال کہ کس انداز سے ٹھیک ہیں؟ جواب اس انداز سے ٹھیک ہیں کہ یہ بتلائیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ سوال، رسول اللہ نے کتاب تو اس انداز سے چھوڑی ہے کہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ بتلائیے کہ رسول اللہ نے سنت کو کس انداز سے چھوڑا ہے؟ سوال، سنت کو کس انداز سے چھوڑا ہے؟ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب انتقال فرما گئے، ان سے مکالمہ ہوا تھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ منتجبین کی، اس انداز سے تربیت فرمائی کہ اپنے طریقے کو ان کے اندر ناسخ کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس طریقے سے سنت کو چھوڑ دیا۔ سوال، تو پھر تو صحابہ کرام رسول اللہ جیسے ہو گئے ہوں گے؟ جواب، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نے یقیناً انہیں تعلیم دیا، لیکن
چونکہ وہ غیر معصوم تھے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایسی کوئی ان کے اپنے ذاتی افعال ہیں کہ جو کہ رسول اللہ سے منسوب نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور یقیناً رسول اللہ وحی سے متمسک ہیں، اور یہ وحی سے تو متمسک نہیں تھے، یقیناً انہوں نے رسول اللہ سے تعلیم ضرور لی لیکن بہرحال یہ وحی سے تو نہیں ہو سکے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سنت کو کس انداز سے چھوڑا گیا؟ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر صحابہ کرام نے جو تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں ان کی تربیت فرمائی اور طریقے کو ان میں چھوڑ دیا۔ سوال، تو پھر تابعین تو صحابہ جیسے ہو گئے ہوں گے؟ جواب، جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ سے بالمشافہ تعلیم لی تھی، تابعین نے رسول اللہ کو نہ دیکھا، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے ان سے تعلیم لی، یقیناً مرتبہ بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ نہ ہو سکے، ایک درجہ اور نیچے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تابعین نے پھر تبع تابعین کی تربیت کی، یعنی اس طریقے کو انہوں نے تبع تابعین میں چھوڑ دیا۔ تو اچھا پھر تبع تابعین تو تابعین جیسے ہو گئے ہوں گے؟ جواب دیا نہیں، اس لیے کہ تابعین نے بالمشافہ صحابہ کرام سے تعلیم لی تھی اور تبع تابعین نے تابعین سے تعلیم لی ہے، تو یقیناً وہ بات تو نہیں ہوگی کہ جو کہ صحابی سے ملنے کی ہوتی ہے، تو گویا سنت ایک درجہ اور نیچے آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس کے بعد اب کوئی طبقہ بچتا نہیں، صرف سلف صالحین ہیں، سارے کے سارے اچھے اچھے لوگ ہیں، ان میں سنت کو چھوڑ دیا۔ سوال، جس طریقے سے رسول اللہ نے سنت کو صحابہ کرام میں چھوڑا تھا، آپ ہی کے قول کے مطابق ایک ایک درجہ نیچے آتی گئی یہاں تک کہ سنت اب کہاں ہے؟ اب وہ سنت غائب ہو گئی۔ معذرت کے ساتھ اتنی ناقص انداز سے سنت کو چھوڑا تھا، کتاب خدا تو موجود ہے، سنت کہاں ہے؟ وہ طریقہ کہاں ہے جس پر حتماً کہا جائے کہ ہاں یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب ہم بیان کرتے ہیں کہ سنتی کا لفظ ٹھیک ہے لیکن سیاق و سباق کے ساتھ، اور وہ اس طریقے سے کہ جی ہاں رسول اللہ نے اپنی سنت کو چھوڑا تھا، لیکن کس میں چھوڑا تھا؟ ان افراد میں چھوڑا تھا جن کا پہلا بھی محمد ہے۔ رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے 11 ہجری میں، 11 ہجری کے بعد اس مقام سے لے کر کے آپ چلنا شروع کریں 260 ہجری تک، تو 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک عوام کا تعلق گویا در عصمت سے جڑا ہوا ہے، اور در عصمت سے جو انسٹرکشنز مل رہی ہیں، جو تعلیمات مل رہی ہیں، وہ فقط یہ نہیں مل رہی ہیں کہ 11 ہجری تک یہ کہا تھا، 11 ہجری تک یہ عمل کیا تھا، نہ، اگر فقط تھا کی بات کی جائے تو وہ تو ختم ہو گیا معاملہ، یعنی کہ رسول اللہ کے اگر فقط فعل کی بات کریں گے یا قول کی بات کریں گے تو وہ تو 11 ہجری میں ختم ہو گیا۔ 11 ہجری کے بعد رسول اللہ کا تو کوئی فعل نظر نہیں آیا، 11 ہجری کے بعد رسول اللہ کا کوئی قول تو نظر نہیں آیا، گزشتہ قول نظر آئے گا، 11 ہجری کے بعد کا تو کوئی قول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں جو چیز سنت کے اعتبار سے درج ہے وہ تو 11 ہجری سے پہلے کی بات درج ہے، 11 ہجری کے بعد کی بات درج نہیں ہے۔ یعنی اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے جو اس دور میں پیش نہیں آیا اور قوال یاد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ رسول اللہ کی روش کو جانتا ہوگا، وہ رسول اللہ کے اسلوب کو جانتا ہوگا۔ میں مثال دے کر سمجھا دوں کہ جس طریقے سے کمپیوٹر کے اندر عموماً جیسا کہ کوئی ڈاکیومنٹ مینجمنٹ کا کوئی سافٹ ویئر ہے، اگر اس کی ہی مثال لے لیجئے، یا اگر کسی ویب سائٹ کی ہی ایگزامپل لے لیجئے، جس کو کہتے ہیں نا اسٹوری بورڈ، ایک تھیم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ویب سائٹ ہے نا تو اس کا ایک تھیم ہوگا، کوئی ڈاکیومنٹ ہے تو اس کا ایک تھیم ہوتا ہے۔ ارے آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں نا، اگر تو وہ کوئی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے نا، اس کا بھی ایک تھیم ہوتا ہے کہ جناب وہاں سے نکلے ہوئے لیٹرز جو ہوتے ہیں اس کی ایک خاص زبان ہوتی ہے اور اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے کہ وہ اسی فارمیٹ میں دیا جاتا ہے جس فارمیٹ میں کمپنی کے اندر جو طے پایا ہوا ہے۔ اگر کمپنی کے کسی ذمہ دار امپلائی سے کہا جائے کہ مجھے وہ لیٹر لکھ دیجئے
تو وہ اسی فارمیٹ میں لکھتا ہے کہ جو کمپنی کا فارمیٹ ہے. لیکن اگر کسی ادھر ادھر محلے والے سے پوچھا جائے گا تو وہ نہیں بتا سکے گا کہ کمپنی کا فارمیٹ کیا ہے. فارمیٹ تو وہی بتا سکے گا کہ جو اس ادارے سے ویسے متمسک ہوگا جیسا کہ ادارے کا سربراہ چاہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے بہت مشکل بات کو آسان کر کے بیان کر دیا. تو جس کو میں فارمیٹ کہہ رہا ہوں نا، جس کو میں اسلوب کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھنے والا فقط اور فقط پاسٹ میں نہیں دیکھے گا، یہ اس وقت بھی اگر کوئی کام کر رہا ہوگا ویسے ہی کام کرے گا کہ جس طریقے سے کمپنی کا فارمیٹ ہے. اس فارمیٹ کو کہتے ہیں اسلوب. اس اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم کا جو فعل ہے، فعل پیغمبر سیرت نہیں ہے. فعل پیغمبر تو ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے جو آپ نے پرفارم کیا ہے بس. اگرچہ حجت ہے، اگرچہ دلیل ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ نے یہ عمل انجام دیا ہے تو میرے لیے حجت ہے، دلیل ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں. ارے رسول اللہ نے تو کام کیا ہے نا. رسول اللہ اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے سامنے کوئی کام کر رہا ہو اور آپ اس کو کچھ منع نہ کریں تو وہ دوسرے کا کیا ہوا کام بھی میرے لیے حجت قرار پاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول روکنا چاہتے تو روک دیتے. نہ روکنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام درست ہے. یہاں سے ایک نقطہ دے دوں، یہ بتلائیے کہ وہ رسول اللہ کہ جو اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہوں تو خاموش بیٹھے ہوئے بھی ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو کیا ہدایت کرتے ہوں گے؟ درود پر محمد و آل محمد پر. جب رسول اللہ خاموش ہوں، جب خاموش ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں، تو جب کلام کریں گے تو کیا ہدایت کریں گے؟ تو بس عزیزوں، تو کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جو سیرت ہے نا، وہ فعل پیغمبر سیرت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا. سیر سے ہے سیرت، سیر چلنا پھرنا گزرنا، ان تمام معاملے میں آتا ہے. اس ہی لفظ کے آگے جب ہم سیرتا کہہ دیتے ہیں تو اس سیرتا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز. سیر چلنا، سیرتا چلنے کا انداز. جیسے آپ لوگ میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہوئے کو، بیٹھنے کو عربی میں کہتے ہیں جلسہ. بیٹھا، بیٹھا ہوا، جلسہ. اور اسی کو اگر وہی سیرتا کے وزن پر پڑھیں، جلسہ، تو جلسہ کو جب جلسہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کا انداز. بیٹھے تو سب ہیں لیکن انداز جدا جدا ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے. اس انداز کو سیرتا کہیں گے، یعنی کہ آپ کے عمل کا انداز. اور جب ہم سیرت النبی کہیں یا سیرت ائمہ کہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی روش، رسول اللہ کا عمل نہیں، رسول اللہ کا طرز عمل، انداز عمل، اسلوب اور روش کا نام سیرت ہوگا. بس یہاں تک میں بات کو کمپلیٹ کر دوں ایک جملہ کہہ کر کہ رسول اللہ نے کوئی فعل انجام دیا، یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے وہ جو فعل انجام دیا ہے وہ کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے. یعنی اب اگر اس عنوان سے ائمہ معصومین کے افعال کو دیکھیں گے تو کوئی تلوار کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کوئی صلح کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کوئی دعا پڑھتا نظر آ رہا ہوگا، کوئی مدرسہ کھول کر نظر آ رہا ہوگا. تو ہم ان کے افعال کو ایک دوسرے سے الگ الگ دیکھ رہے ہوں گے. خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپس میں سیرتیں جدا جدا ہیں، بلکہ جو تلوار کھینچ رہا ہوگا اس سے پوچھو کہ کیوں کھینچ رہے ہو، اور جو تلوار نیام میں رکھ رہا ہوگا اس سے پوچھو کہ کیوں نیام میں رکھ رہے ہو. ان دونوں کا جواب ایک ہوگا کہ دین کی حفاظت کے لیے. تو دین کی حفاظت سیرت ائمہ قرار پایا. اس کا مطلب یہ ہوا، بہت توجہ، یہاں تک کی بات کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ کی جو روش ہے اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے
تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام جنگ پسند ہیں یا امام صلح پسند ہیں. یہ بحث ہی ابس ہے, یہ ڈسکشن ہی بیکار کا ڈسکشن ہے کہ امن پسند ہیں یا جنگ پسند ہیں. بلکہ سن لیجئے آج کی مجلس کا پہلا تبرک, امام نہ جنگ پسند ہوتا ہے نہ صلح پسند ہوتا ہے, امام دین پسند ہوتا ہے. امام دین پسند ہوتا ہے, دیکھتا ہے دین کیسے بچ رہا ہے. اگر تلوار نکال کر دین بچتا ہے, صفین میں تلوار نکال کر سامنے آ جاتے ہیں. اگر تلوار نیام میں رکھ کر دین بچتا ہے تو صفین ہی میں تلوار نیام میں رکھ بھی لیتے ہیں. اگر تلوار نکال کر دین بچتا ہے تو امام حسن تلوار نکال کر نخیلہ کی طرف سبقت کرتے ہیں. اگر تلوار کو نیام میں رکھ کر دین بچتا ہے تو پھر صلح کر کے دین کو بچاتے ہیں. اگر صحیفہ سجادیہ کی صورت میں دعاؤں کے ذریعے سے دین بچتا ہے تو اہل بیت آپ کو صحیفہ آل محمد, زبور آل محمد, صحیفہ سجادیہ کی صورت میں دے دیتے ہیں. آپ اس وقت امام بارگاہ سجادیہ میں ہیں اور وہیں پر اس سجادیہ تحفہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام اس انداز سے دین کو بچا لیتے ہیں. اگر درس و تدریس سے دین بچتا ہے تو صادقین کا مدرسہ کھل جاتا ہے اور وہ دین کی شرح کرنے لگتے ہیں, دین کو محافظت کرنے لگتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر حکومت دے کر دین بچتا ہے تو آپ رسول اللہ کے دور میں لوٹ جائیے, کوئی حکومت دیتے ہوئے دین بچا رہا ہوگا. اگر حکومت لے کر دین بچتا ہے تو کوئی ولی عہدی کو قبول کر رہا ہوگا. مقصد وہی دین کی حفاظت ہے. درود بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. تو یہ بات تو طے پا گئی کہ امام دین پسند ہے. اب اگر امام دین پسند ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 11 ہجری کے امام ہیں, 40 ہجری کے امام ہیں, 50 ہجری کے امام ہیں, 61 ہجری کے امام ہیں. یہ میں ائمہ کی شہادت کی تاریخیں پڑھ رہا ہوں کہ یقیناً کہ کون کون سے دور کے امام ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پورا 250 سال اپنے سامنے لے لیجئے, 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک, یہ وہ دور ہے ائمہ طاہرین کا جو لوگ رہا ہوں, اس لیے کہ 60 ہجری سے پھر 260 ہجری سے غیبت صغرا کا آغاز ہو جاتا ہے, 303 ہجری سے پھر غیبت کبرا کا آغاز ہو جاتا ہے. تو غیبت صغرا کے آغاز کے ساتھ چند لوگوں سے, کچھ لوگوں سے امام کا رابطہ ہے, سب سے تو رابطہ نہیں ہے. اور غیبت کبرا کے بعد رابطے کے عنوان سے تو کسی سے بھی رابطہ نہیں ہے. ہاں, ملاقات کا شرف کس کو حاصل ہو جائے تو وہ تو یقیناً نور نلا نور ہے. اس میں ملاقات کا انکار نہیں ہے, رابطے کا انکار ہے. رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں مل لیں, جب چاہیں, جیسے چاہیں, جہاں چاہیں مل لیں. تو اس انداز کا رابطہ تو کوئی نہیں رکھتا. ہاں, اگر وہ لطف فرمائیں اور کسی چاہنے والے سے ملنے آ جائیں تو پھر یقیناً یہ مومن کا شرف ہے. ہمارے پاس ائمہ طاہرین سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں. خاص ایک سورہ کے مناقب بیان کر کے بات کو یہاں مکمل کر دیتا ہوں. مسبحات کی مناقب میں بیان ہوا ہے, یعنی وہ 7 سورے جو سبحان سے شروع ہو رہے, سبح سے شروع ہو رہے, یسبح سے شروع ہو رہے, یعنی جو تسبیح سے شروع ہو رہے 7 سورہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں. آئیے آج کا دوسرا تبرک لے کر جائیے. صحیفہ سجادیہ کی بات تو کر چکا نا, آئیے سجادیہ امام بارگاہ میں آج کی اس مجلس میں دوسرا تبرک دے رہا ہوں.
عمل کر کے دیکھیے گا، اگلے سال زندگی رہی تو پھر یہاں پر حاضری دیں گے، اور کتنے ہی مومنین ہوں گے جو ملاقات کریں گے اور بتائیں گے قبلہ جو آپ نے بتایا تھا میں نے عمل کیا ہے اور یہ مجھے اس کی فیوز و برکات ملے ہیں۔ لکھ لیجئے، یقین کی منزل پر سنیے گا کہ مسبحات 7 سورہ جو تسبیح سے شروع ہو رہے ہیں، اگر کوئی سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ 7 سورے پڑھ کر سوئے، 7 میں سے کوئی ایک سورہ اگر پڑھ کر سوتا ہے تو ایسا شخص مرے گا نہیں مگر یہ کہ اپنے زمانے کے امام کو درک کرے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ امام کو دیکھے گا، روایت میں دیکھنا نہیں ہے، درک کرنا ہے۔ دیکھنا اور ہے، درک کرنا اور ہے۔ دیکھا تو شمر نے بھی تھا، امام کو دیکھا تو شمر نے بھی تھا، لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن کتنے ایسے ہیں، کتنے تو یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آنکھ سے دیکھا نہیں ہے لیکن قلب سے درک کیا ہے۔ تو اس کیفیت کو بڑھا دیتی ہے مسبحات اگر اس کی تلاوت ہو رہی۔ بس واپس آتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین کو پیش کیا جس میں رسول اللہ نے کتاب اللہ اور اطرتی کہہ کر بیان دیا۔ کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، گویا میں اور ہوں تم اور ہو، انہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ تمہارے درمیان ضرور ہیں مگر تم ہو یہ ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کو پروردگار عالم نے جب مبعوث و رسالت فرمایا تو کہتا ہے نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اس نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے تمہارے درمیان، تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا ہے کہ یقیناً ہے تو تم ہی میں کا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے برابر ہے تم۔ اللہم صلی علی، بہت آرام سے چلتے رہے میرے ساتھ۔ کیا کہا ہے تمہارے درمیان میں ہی، یہی کہہ رہا ہے منہم، تمہارے ہی درمیان میں ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے درمیان میں ہے اس لیے ہم جیسا ہے، نہیں، درمیان میں ضرور رکھا ہے، لیکن یہ وہ ہے جو ملک ہے، جس طریقے سے ہم ملک ہیں، قدوس ہیں، عزیز ہیں، حکیم ہیں، اسی طریقے سے یہ اگرچہ تمہارے درمیان میں ہے لیکن فضیلت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں آیات قرآنی کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم تعلیم لینے والے ہو، یہ تعلیم دینے والا ہے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معلم ہے، تم طالب علم ہو، تم جب تک ان سے تعلیم لیتے رہو گے تمہارا شرف محفوظ رہے گا۔ یہ وہ ہے کہ جس نے کسی سے تعلیم نہیں لی ہے، تم وہ ہو جو ان سے تعلیم لوگے، لیکن یہ وہ ہے جو تم میں سے کسی سے تعلیم نہیں لے گا۔ یہ جملہ آپ کے لیے ادا کیا جائے، میرے لیے ادا کیا جائے تو میرے لیے یہ منفی صفت ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے کہیں سے نہیں پڑھا ہے۔ پتہ چلے کہ آج کون مجلس پڑھنے آیا ہے تو کہیں زیغم رضوی صاحب مجلس پڑھنے آئے تھے۔ کہا کہ انہوں نے کون سے مدرسے سے پڑھا؟ کہا نہیں، انہوں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہے۔ لے پھر کیا پڑھ کر گئے تھے؟ جب کسی سے پڑھا نہیں ہے تو پورا کا پوری تقریر مشکوک ہو گئی۔ یعنی ہمارے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کسی مدرسے سے یا کسی سے نہیں پڑھا ہے تو ہماری پوری تقریر
مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن یہی بات اگر رسول اللہ کے لیے کہی جائے تو یہ رسول اللہ کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو کہا جائے کہ انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے نہیں پڑھا ہے تو گویا کسی بشر سے نہیں پڑھا ہے. پڑھانے والی ذات خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے. کب سے پڑھا رہا ہے؟ کہا جب سے تخلیق کیا ہے پڑھا رہا ہے. کیا پڑھا رہا ہے؟ کہتا ہے قرآن کریم میں دو مقامات کے اوپر ایک جگہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ تم نے سیکھ لیا جو نہیں جانتے تھے. وہ علم الانسان ما لم یعلم کہ انسان نے وہ سیکھ لیا جو یہ نہیں جانتا تھا. رسول اللہ کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ سکھا دیا ما لم تکن تعلم کہ جو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو گویا انسان کے لیے دو طرح کا علم ہو گیا, ایک وہ جو حاصل کر سکتا ہے, ایک وہ جو حاصل نہیں کر سکتا. پروردگار کہہ رہا تمہیں وہ بھی مل گیا ہے جو تم نے حاصل کر لیا, اور جو تم حاصل نہیں کر سکتے تھے میں اللہ تمہیں وہ علم دے رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں کسی نے نہیں پڑھایا. یہ امی کی شان ہے کہ روئے زمین پر کسی بشر نے آپ کو تعلیم نہیں دی, جو تعلیم لی وہ وہیں سے لے کر کے آئے. درود پر محمد یہ اہل بیت کا شرف ہے کہ رسول اللہ سے متمسک ہیں, اور یہ شرف رسول اللہ کا اس طریقے سے اہل بیت میں آیا کہ بی بی کا ایک لقب آپ کے سامنے دہراؤں گا, اور اب اس لقب کو سنیں گے تو محظوظ ہوں گے کہ بی بی زینب کا لقب ہے عالمہ, بولیے, غیر معلمہ. ماشاءاللہ, عالمہ غیر معلمہ یعنی کیا؟ یعنی ایسی عالمہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو. بس اب میرا علم تو بڑا ناقص ہے نا, تو بس ہم اتنا بتا لیجئے کہ یہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے یعنی ایسی عالمہ کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا لی جائے؟ تو یہی مراد لی جائے گی نا کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی نے نہیں پڑھایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم لی ہے وہ در عصمت سے لی ہے, زبان اطرت سے لی ہے, زبان عصمت سے لی ہے, زبان وحی سے لی ہے. جس نے زبان وحی سے تعلیم لی ہو گویا کسی اور بشر سے نہیں پڑھا ہے, جو پڑھایا گیا ہے اس نے پڑھایا ہے. جس کو کسی نے نہیں پڑھایا اللہ نے پڑھایا ہے. تو بالکل یہ ان کا کمال تھا. اور جس کو ہاتھوں پر لے کر کہیں کہ ہی زینب یہ اپنے باپ کی زینت ہے, تو یہ زینت بھی ایسی ہے کسی غیر نے نہیں پڑھایا, معصوم نے ہی تعلیم دی ہے. درود بر محمد وآل محمد. یہ بی بی زینب کا شرف ہے, یہ بی بی زینب کا شرف ہے. اسی لیے وقت کے امام معصوم ہوتے ہوئے, وقت کے امام ہوتے ہوئے بھی مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو بی بی زینب سے مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقیناً مصائب میں سنتے ہیں نا کہ رہائی کی خبر مل چکی ہے, لیکن رہائی کی خبر ملنے کے بعد مشاورت ہو رہی ہے بی بی زینب سے. کہہ رہے ہیں بی بی حاکم ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے, تو بی بی بیان کرتی ہیں ہاں ہم اس صورت میں رہائی قبول کریں گے کہ ہماری ان شرائط پر عمل کیا جائے. شرائط ہماری ہیں, بی بی زینب وہ شرائط لکھ کر دے رہی ہیں, امام زمان کی طرف سے شرائط نہیں آ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ یعنی کہ یہ جو ڈیسیشن ہے, یہ جو فیصلے کی گھڑی ہے کہ کیا رہائی قبول کریں یا نہ کریں, امام زمان ہوتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر رہے. یہاں بی بی زینب کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے مقام نہیں کہا, مقام کہا ہے. یہ ہے عالمہ غیر معلمہ کا مقام کہ وقت
ائمہ اطہار کا شرف ہے کہ جس طریقے سے وہ رسول اللہ کے عمل کو جانتے ہیں ویسے ہی رسول اللہ کے طرز عمل کو بھی جانتے ہیں. بس اسی بارادری کا 11ویں چراغ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. دو سو 31 ہجری میں امام کی ولادت ہے اور 260 ہجری میں آپ کی شہادت. یاد رکھیے گا کہ جو آخری دور کے ائمہ ہیں نا، ان کی عمرہائے مبارک کے اوپر ذرا نظر کریں. خدا کی قسم یہ خود ایک مصائب کی تاریخ ہے. یعنی کیا؟ یعنی 9 امام کی عمر مبارک شہادت کے وقت کتنی تھی؟ 25 سال. 25 سال. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہ 25 سال سے سبھی زیادہ ہیں؟ 25 سال. 10ویں امام کی شہادت کے وقت عمر مبارک کیا تھی؟ 41 سال. جیسے وقت گزرتا جا رہا عمر کم ہوتی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرا، وہ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ڈیویشن، کہ جہاں سے انحراف ہوا. انحراف کا مطلب کیا؟ انحراف کا مطلب یہ کہ وہ منبر جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، اب 60 ہجری میں وہاں یزید ملعون بیٹھا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں انحراف. تو کچھ تو غلط ہو گیا ہے نا. کہاں غلط ہوا ہے؟ غلطی کدھر ہوئی ہے؟ تو جب کبھی غلطی کے سدھار کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میاں وہیں پر لوٹو جہاں سے پوائنٹ آف ڈیویشن تھا، جہاں سے اختلاف ہوا تھا، اس نقطے پہ دوبارہ لوٹو تو پھر اپنی غلطی کو سدھار لیا جاتا ہے. وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ نقطہ وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ جو لوگ آگے چلے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو. یعنی کہ پہ بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہوں ان کو اس منزل پر لے کر آؤ. یہ منزل کون سی منزل ہے؟ یہ منزل وہ منزل ہے جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے. گویا ولایت علی ابن ابی طالب وہ مرکز ہے کہ جو اس سے آگے چلا جاتا ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے. علی اس نقطۂ اعتدال کا نام ہے جہاں واپس اگر آ جایا جائے تو امتوں کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. درود پر محمد و آل محمد پر توجہ ہے. یعنی علی اس نقطۂ درمیان میں مرکز کا نام ہے. ارتکاز، نقطۂ ارتکاز، سینٹرل پوائنٹ ہے. اس سے آگے بڑھ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے. لے جانے والا رسول اللہ نے درمیان میں بلایا کہ جس کو واقعتاً علوی کہہ رہے ہیں، مصطفی کہہ رہے ہیں. یہ اعتدال کا نام ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کی عمر مبارک اس انداز سے کم ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس نقطے سے ہٹ گئے ہیں، جو طاغوت ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب امام زمان کی امامت شروع ہوتی ہے تو آپ کو تو پیدائش سے پہلے ہی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا کہ پیدا ہی نہ ہونے پائیں. یعنی 11ویں امام تو 29 سال کے ہیں نا شہادت کے وقت، لیکن جو 12واں ہے اس کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جانے کی سازشیں ہو رہی. یہاں تک کہ ایک کنیز کو بوکلاہٹ کا عالم دیکھیے کہ ایک کنیز کو 1.5 سال تک قید میں رکھا کہ شک تھا کہ ان سے ولادت ہوگی. 1.5 سال تک اسے قید میں رکھا کہ ان سے ولادت ہونے والی ہے. اللہ اکبر. یہ بوکھلاہٹ کا عالم ہے کہ جیسے ہی کچھ ہو وہیں شہید کر دیا جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے 12ویں امام کو کب سے غیبت میں رکھا؟ دیکھا جائیے تو پیدائش سے پہلے ہی غیبت میں ہیں. اس لیے کہ غیبت ایسی غیبت ہے کہ خود
امام کو کیا مشکلات درپیش تھیں وہ بھی بیان کروں گا، لیکن بس چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو بس چند باتیں بیان کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ یہی کہ تقریباً 254 ہجری میں ابھی منصب امامت کو سنبھالا ہے، 60 ہجری میں شہادت ہو جاتی ہے، تو کل کہ بڑا جدید انداز کا شہر تھا، لیکن اگر دوسرے انداز سے سادات کی تاریخ پڑھی جائے تو اس شہر کی جہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں اس میں سے ایک خطرناک حد تک، افسوسناک حد تک، حیرتناک حد تک، عبرتناک حد تک بات یہ ہے کہ اس شہر کی دیوار تعمیر کی گئی کس سے؟ سادات کے خون سے۔ جائیے جا کر اس مسجد سامرہ کی جو مینار ہے اس کی زیارت کیجئے کہ اس کی بنیادوں میں کتنے سادات کا خون ہے، کہ پکڑ پکڑ کے لائے جاتے تھے، شہید کیے جاتے تھے، خون سے گارا بنایا جاتا تھا اور پھر دیوار بنائی جاتی تھی۔ ایک عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے کہ کوئی اگر ہمارے مقابلے پر آئے تو اسے اس طریقے سے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ کیسے کیسے سادات تھے جنہیں وہاں تہہ تیغ کیا گیا، دیواروں میں چنایا گیا۔ آج بھی کچھ جگہوں کے اوپر ان کی باقیات نظر آ جاتی۔ بس عزیزو آگے چلیے، کیا کہا کہ اس پرآشوب دور میں امام کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں آج بھی قریب میں آبادی اس انداز سے نہیں ہے، اس دور میں کیسے رہی ہوگی۔ وہ جو لوگ سامرہ جاتے ہیں تو درمیان میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا گزرتا ہے کہ جو کہ بھی آباد نہیں ہے، تو جو آج آباد نہیں ہے وہ تقریباً 1200 سال پہلے کیسا آباد رہا ہوگا، یقیناً اس وقت بھی آباد نہیں تھا۔ چھاونی تھی یہ چھاونی، وہاں امام کو رکھا تھا، اسی لیے امام کا لقب عسکری قرار پایا۔ عسکری عسکر سے ہے، یعنی لشکر، جہاں لشکر ٹھہرتا ہے۔ امام کو اور 10ویں امام کو عسکریین کہتے ہیں، دونوں کو وہیں پر رکھا ہے۔ کیا غربت ہے امام کی؟ امام کسی سے اعلانیہ مل نہیں سکتے، امام سے کوئی مل نہیں سکتا۔ دوسری پابندی کیا لگائی گئی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو امام کو حاضری دینی ہے دارالامارہ کے اندر، جہاں حاکم کا محل ہے وہاں پر آنا ہے اور امام کو باقاعدہ اپنی حاضری لگانی ہے کہ میں سامرہ میں ہی موجود ہوں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اتنا خوف ہے کہ کہیں سفر نہ کریں، کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو بلایا جاتا تھا۔ جانتے ہیں ملنے والے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے کہ آج امام یہاں سے گزریں گے، تو کوئی کسی راستے پر بیٹھا ہوتا تھا، کوئی کسی راستے پر بیٹھا ہوتا تھا کہ امام کی سواری گزرے گی، وہیں سے امام کو ہم سلام کر لیں گے۔ جانتے ہیں امام زمان اس وقت 200 یعنی 60 ہجری سے پہلے اور 254 ہجری کے بعد کے امام زمان 11ویں امام ہیں، ان کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا کون سا چاہنے والا کون سی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہماری ایک جھلک کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ امام توقی لکھ کر بھیج دیتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا کہ آج جب میں وہاں سے گزروں گا تو کوئی مجھے سلام نہ کرے، اس لیے کہ جواسیس کی نظریں تمہاری طرف ہیں۔ وہ امام جو اتنے امام ضامن ہیں کہ تمہاری صحتوں کو سلامتی رکھنے کے لیے، تمہاری جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر سلام نہ کرے۔ یہ کم غربت ہے جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہو، جس پر ملائکہ سلام بھیج رہے ہوں۔ آل رسول کی غربت یہ ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہ کوئی سلام نہ کرے۔ بس عزیزوں، یہ جو جملہ ہے نا، اس کو اگر محسوس کریں تو میں مصائب میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس کو نوٹ کر کے رکھیے گا۔ آگے کی بس ایک بات کر کے پھر مصائب پہ جاؤں گا، جہاں کئی کام کیے ہیں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ یہ وہ بات ہے جو آج ہم کر سکتے ہیں، یعنی امام زمان کی مدد کیسے کریں۔ دوسرا تبرک، امام کی مدد کیسے کریں، 11ویں امام کی مدد کیسے کی گئی؟
تو 11ویں امام نے اپنے شاگرد تیار کیے، اور جہاں کہیں دین خطرے میں آیا امام کے شاگرد سامنے آتے تھے، دفاع کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 8ویں امام نے فرمایا کہ ہم ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں لوگوں تک پہنچاؤ، کہ جب لوگ ہمارے علوم کی اور ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے یقیناً اس پر عمل کریں گے۔ یہ امام کے امر کو زندہ کرنا ہے۔ چھٹے امام نے بھی اس انداز سے کچھ روایات بیان فرمائی۔ 8ویں امام کی روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی، اور 11ویں امام کی روش سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنے شاگرد تیار کیے۔ انہی میں سے ایک شاگرد ہے، اور وہ ایک خاص مقام پر بھیجا گیا ابو اسحاق الکندی کے پاس۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ اس زمانے کا مانا ہوا محقق ہے، یقیناً علم رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب علم زیادہ ہو جاتا ہے اور ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو وہیں سے پھر بھٹکنے کا راستہ شروع ہو جاتا۔ تو ان صاحب کو کچھ زیادہ علم آ گیا تھا کہ انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دی، کہ جس میں لکھا تھا کہ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی آیات ہیں، اور اس میں بہت سے نقائص ہیں، بہت سی کنٹراڈکشن ہیں۔ کتاب لکھ رہے تھے صاحب، 20 سال لگا کر انہوں نے کتاب لکھ رہے تھے، کہ امام کو معلوم چلا ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی سامنے نہیں آئی ہے، ابھی اس کی ٹیبل پہ موجود ہے۔ امام نے ایک شاگرد کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ کل سے تم اس کے پاس بیٹھو گے اور اس سے درس لو گے، اسی کی شاگردی میں جاؤ گے۔ کہتا ہے مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا، بس اس کے جاؤ، اس کی خدمت کرو، جو کہتا ہے وہ کرو۔ یہ اس کے پاس چلے گئے، خدمت گزار بن گئے۔ کافی عرصہ جب گزر گیا اور یہ کافی قابل اعتماد ہو گیا تو ایک دن آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر بڑا اعتماد کرنے لگا ہے وہ، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا کام کر رہا ہوتا ہوں، سب کچھ ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آج ایک کام کرنا، اس سے سوال کرنا۔ کیا؟ کہا جب وہ کتاب لکھ رہا ہو نا تو اس سے پوچھنا کہ استاد ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ نے اس آیت کو ویسے ہی سمجھا ہے جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اب اس انداز سے جب یہ سوال لے کر گیا اور اپنے استاد سے سوال کر ڈالا کہ استاد محترم ایک سوال ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیجئے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو کیا آپ نے اس آیت کو ویسے سمجھا ہے جیسے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اس نے قلم روک دیا۔ کہتا ہے یہ سوال کس نے کیا ہے؟ کہتے میں کر رہا ہوں۔ کہا نہ، تمہیں کس نے کہا ہے یہ سوال کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ جو سوال کرنے والا ہے گویا وہ اس اسلوب کو جانتا ہے۔ بات وہیں آ گئی، روش کو جانتا ہے، یہ تم نہیں ہو سکتے، کون ہے؟ مجبور ہو گیا، باہر پتہ چلا۔ کہا اچھا تمہیں یقیناً حسن ابن علی نے یہ سوال کہا ہے۔ بس یہ اس نے سنا، اٹھا، کتاب کو لیا، جاتے کنویں میں چھلانگ لگا دی، گویا خودکشی کرنے پر اتر آیا۔ لوگوں نے پکڑ کے نکال لیا باہر، کتاب تو ڈوب گئی، کتاب نہ نکل سکی، وہ تو ویسے ہی ضائع ہو گئی تھی، محنت بھی ضائع ہو گئی تھی، تو اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ 20 سال کی محنت ایک سوال نے ضائع کر دی۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال جو ہے وہ گنوا دیے۔ بہرحال تو کبھی کبھی ایک جملہ، کیا کہا، ایک جملے سے یقیناً اس کے جو بھٹکنا تھا، ضلالت تھی، اس کو امام نے آشکار کر دیا۔ کتنے ہی مقامات کے اوپر، اب وقت ختم ہو گیا ہے، پوری لسٹ لے کر آیا تھا امام کے شاگردوں کی کہ کس شاگرد نے کب کب کہاں کہاں کیا کیا کام کیا ہے، وہ پھر کبھی کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔ تو پس عزیزوں، امام نے اس انداز سے دین کا دفاع کیا، جس انداز سے جو امام نے 2 کام انجام دیے، خاص وہ یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ شیعوں کو یہ معلوم تھا کہ قائم کے لیے غیبت ہے، لیکن ان کو یہ ابھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ غیبت بس اب شروع ہونے والی ہے۔ تو اس بات کے لیے ذہن سازی بہت ضروری تھی، اسی لیے امام علیہ السلام نے خاص 10ویں امام نے ہی وہ کام کرنے شروع کر دیے کہ جو کہ زمانہ غیبت میں بہت اہم ہے۔ مثلا وکلا کا جال بچھا دیا امام نے، اپنے وکیلوں کو تعینات کر دیا، یہ امام سے متمسک تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے۔
کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا خالی پرچہ دے کر چلے جاتے تھے، بغیر سیاہی کے قلم سے سوال لکھتے تھے، عثمان سعید کو دے کر چلے گئے، کچھ دن کے بعد واپس آئے، عثمان نے وہ سوالات کا جوابات دے دیے۔ کیوں؟ وہ خالی پرچہ امام تک گیا، امام نے اس میں اس سوال کا جواب لکھا اور ان تک لوٹا دیا۔ لوگ کہیں پہچان نہ لیں، کیا پتا کس انداز سے سوال دیتے تھے۔ تیل کی دکان تھی، تیل بیچتے تھے، لوگ تیل خریدنے آتے تھے، یہاں سے رقم دیتے تھے، رقم کے ساتھ کوئی سوال بھی ہے اور کبھی کبھی رقم بھی زیادہ ہے، مثلا تیل تو لیا ہے 1 پاؤ لیکن جو رقم دی ہے وہ پوری 1 کلو کی دے دی ہے، تو وہ سامنے والے سمجھ جاتے تھے کہ پاؤ کی رقم تو ایک طرف ہو گئی، یہ اضافی رقم خمس کی ہے جو لے کر آیا ہے۔ اس انداز سے خمس وصول ہو جاتا تھا، اور پھر اس انداز سے ان گھرانوں کی مدد ہوتی تھی کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کتنے گھر چل رہے تھے اس انداز سے۔ یہ امامت کی اسٹریٹجی ہے، اسی اسٹریٹجی کو زندہ رکھا 11ویں امام نے اور اسی کو زندہ رکھا 12ویں امام نے۔ آج جو آپ وکیلوں کے ذریعے سے متمسک ہیں اور اپنے اس انداز سے اموال کے ذریعے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سیٹ اپ قائم کرنے والے 10ویں امام ہیں کہ جو غیبت میں لوگوں کو تیار کر رہے۔ یہاں تک کہ سوال کرنے والا سوال کرنے آیا، امام نے کہا اس پردے کے پیچھے جاؤ، پردے کے پیچھے گیا، کہا اب سوال کرو۔ اس نے وہاں سے سوال کیا، امام نے یہاں سے جواب دیا۔ گویا پردے کے پیچھے سے سوال کرنے کی عادت ڈال رہے تھے کہ کل ہم سامنے نہیں ہوں گے، لیکن سوال کرنے کی روش کو نہ ختم کر دینا، سوال پوچھتے رہنا۔ اگر پردہ درمیان میں حائل ہو جائے، گویا پردے کو غیبت سے تشبیہ دے رہے تھے، تو کس طریقے سے سوال پوچھتے رہنا۔ یہاں تو پردے کے پیچھے سے امام جواب دے رہے ہیں، جب کوئی ایسا پردہ حائل ہو جائے کہ امام کی اس انداز کی گفتگو نہ سنی جا رہی ہو، تو پھر سوال کیسے کیا جائے گا؟ تو پھر قرآن کی طرف مراجعہ کیا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اس سے پوچھ لو کہ جو جانتا ہے۔ کس سے جانتے ہو؟ کون جانتا ہے؟ یقیناً وہ علماء جو کہ آل محمد کے علوم کو جانتے ہیں۔ تمہیں پھر چاہیے کہ علماء سے جڑے رہو اور علماء سے علوم آل محمد کو سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ کہ جب وہ امام کے قول کی خوبصورتی کو جان لیں گے، یقیناً اس پر عمل کریں گے۔ یہیں سے امامت کا امر زندہ ہو جاتا ہے، اور ان مجلسوں کو وہ امام پسند کرتے ہیں جہاں ان کا امر زندہ ہو رہا ہو۔ میں نے مختصر وقت میں امام کی جو روش ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اس طریقے سے دین کی محافظت فرمائی۔ لیکن عزیزوں، اس محافظت میں اگر غربت آل محمد دیکھنی ہو، اللہ اکبر، اگر اس انداز سے نظر کریں تو آل محمد نے جو پرائس پے کی ہے نا، جو خون دیا ہے، جو جس انداز سے مصیبتوں کو سہا ہے اور ان مصیبتوں پہ صبر نہیں شکر کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں امتحان میں ڈال رہا۔ اسی لیے علی اکبر کے خون کو ہاتھوں پر لے کر میرے مولا نے یہی کہا۔ دوسری روایت کہ علی اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لے کر یہ جملہ کہا، اے پروردگار میرے لیے یہ آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسان ہے حسین کے لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، کیا کیا دیکھنا پڑا ہے آل محمد کو۔ یقیناً آج اگرچہ 7 کی شب لگ گئی ہے اور اگلے دن یعنی کل کی جو رات آئے گی وہ امام کی شہادت کی شب ہوگی، اور اس شہادت کے بعد یقیناً امام کے گھر میں ایک تابوت تیار ہوگا۔ آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آل محمد کے گھروں میں جو تابوت تیار ہوئے ہیں نا، چند تابوتوں کا تذکرہ کر دوں۔ کیا تابوت ہیں جو آل محمد کے گھروں میں تیار ہو رہے ہیں؟ جانتے ہیں، پہلا تابوت وہ ہے جو 11 ہجری میں رات کی تاریکی میں نکلا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جگر گوشہ رسول ہے جو بذات منی ہے، بی بی زہرا کا تابوت ہے، رات کی تاریکی میں اٹھا ہے،
14 افراد ہیں جو کہ جنازے میں شریک ہیں. کس غربت میں جنازہ اٹھا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں چل سکا کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا چکی ہے. گویا تدفین کے بعد لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اب دنیا میں موجود نہیں رہی ہے. کیا غربت ہے؟ غربت یہ ہے کہ تاریکی میں جنازہ تیار ہوا، اس انداز سے خاموشی سے میرا مولا بی بی کے تابوت کو لے کر قبر کے قریب آیا. اب یہاں پر مصیبت آل محمد میں سے علی کی مصیبت یہ ہے، بہت توجہ. جانتے ہیں جب کسی خاتون کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک محرم قبر میں اترتا ہے، دوسرا محرم جنازہ دیتا ہے. لیکن اپنے مولا کی غربت کو تصور کرو، میرا مولا اس رات اتنا اکیلا تھا، کوئی محرم نہیں تھا. حسنین چھوٹے تھے، یقیناً جب قبر کے برابر میں تھے تو عجیب مشکل کشا کو درپیش آ گئی کہ اگر قبر میں اتر رہے ہیں تو کوئی میت کو دینے والا نہیں تھا. اگر میت کو اس انداز سے قبر سے باہر رہتے ہیں تو پھر قبر میں کوئی میت لینے والا نہیں تھا. اب مجھے روایت میں یہاں تو کچھ نہ دکھا، ایک اور روایت میں نظر آیا جہاں مولا علی نے مرثیہ پڑھا ہے بی بی زہرا کا. فرماتے ہیں مرثیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ ہے. فاطمہ خود بیان کرے گی کیا مصیبتیں پیش آ گئی. گویا صاحب منبر سلونی کہہ رہے مجھ میں بتانے کی طاقت نہیں ہے، فاطمہ خود بتائیں گی کیا قیامت گزر گئی. عزیز و قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. رسول اللہ فرما رہے علی میری امانت مجھے دے دو. یہ ایک جنازہ ہے جو اس انداز سے اٹھا، دوسرا جنازہ وہ تابوت ہے جو زندان شام میں اٹھا ہے. اللہ اکبر، یہ بھی تاریکی میں اٹھا، اٹھانے والا بھی علی ہے، جنازہ بھی معصومہ کا ہے. لیکن یہاں پر بھی مشکل وہی ہے، قبر میں اترتے ہیں تو میت دینے والا نہیں ہے، قبر سے باہر ہے کوئی لینے والا نہیں ہے. یہاں بھی قبر سے 2 ہاتھ گویا برآمد ہوئے ہوں گے. بیٹا سچا میری امانت مجھے واپس کر دو، تاریکی میں ہی دفنا دیا. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، آخری مجالس ہے نا، اب تو اگلے برس اگر زندہ رہے تو رہیں گے. اس جملے کی مصیبت کو محسوس کرتے ہوئے گھر جائیے گا. اب مجھے بتلائیے کہ رات کی تاریکی میں، زندان کی اس تاریکی میں یہ جو ننھی سی قبر بن گئی ہے، خدا معلوم اس پر دیا کس نے جلایا ہوگا، اس میں پانی کس نے چھڑکا ہوگا. وہ جو تاریکی میں قبر ہے وہ اس بچی کی ہے جو کہتی تھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے. کیا معلوم تھا بچی کو کہ مرنے کے بعد بھی رہائی نہیں ملے گی. یہ دوسرا تابوت تھا جو تیار ہوا. جانتے ہیں تیسرا تابوت اہل بیت کا کون سا ہے جو تیار ہوا ہے؟ عالم غربت میں 7ویں امام کا تابوت ہے. یہ بھی زندان میں بنا اور 4 مزدور کندھے پر لیے لے جا رہے. رافضیوں کے امام مر گئے، جا کر پلے بغداد میں رکھ دیا. جانتے ہیں جب لے کر نکلے تھے نا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے اگرچہ فجر کے بعد نکلے تھے لیکن اس وقت نکلے تھے جب اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی. وہیں جا کر تابوت کو پلے بغداد پر رکھ دیا اور واپس آ گئے. اب جب یقیناً جب صبح ہو رہی
ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوتی ہے. جب کچھ لوگ چلنا شروع ہوئے، کیا دیکھا؟ تابوت درمیان میں رکھا ہوا ہے. جب کوئی چیز درمیان میں رکھی ہوئی ہو تو یقیناً لوگ سفر روک دیتے ہیں نا. ایک کے بعد ایک لوگ رکنا شروع ہو گئے، رش لگنا شروع ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ ارے کسی کی میت ہے جو پل بغداد پہ رکھی ہوئی ہے، سواریاں رک گئی ہیں، سواری آگے نہیں جا رہی ہے. میں کہوں گا مولا یقیناً آپ کی غربت ہے، لیکن ذرا کچھ لمحوں کے لیے کربلا میں آئیے کہ وہاں ایک امام کی غربت یہ ہے کہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو گھوڑوں کے قدم رکے نہیں، دوڑتے ہی چلے گئے. لاشا پامال ہو گیا اور جوان بیٹا. اللہ اکبر. یہ تیسرا تابوت ہے اور یہ چوتھا تابوت امام حسن عسکری کا تابوت ہے. آپ کو زہر دیا گیا، زہر اتنا شدید ہے امام پر اس انداز سے اثر کیا کہ آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی چلی گئی. میرے امام زمان سے رہنے موجود ہے، بابا پر گریا کر رہے، بابا گویم یتیم ہو رہا. جانتے ہو امام زمان کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 4.5 سال، یا بہت لیجئے تو 5 سال. تقریباً 5 سال کی عمر ہے میرے امام زمانہ کی. عزیزو رو رہے ہیں، اپنے بابا پر گریا کر رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ کر امام سے تعزیت پیش کروں گا. مولا جب آپ رو رہے تھے آپ کے بالوں میں کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈالا، کسی نے آپ کو تماچے تو نہ مارے. یقیناً آپ بابا پہ رو رہے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں دیکھیے، آپ بھی روز یہ منظر 2 مرتبہ دیکھتے ہیں. وہ 4 سالہ بچی اپنے بابا پہ روتی تو شمر کے تازیانے. اللہ اکبر. ایسے تماچے کہ عربوں کے وہ شمشیر زن جو تلوار چلاتے ہیں نا، ان کے ہاتھ اور لوگوں کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتے ہیں. اب تصور کرو کہ وہ 4 سالہ بچی کا رخسار چھوٹا ہے، تماچا بڑا ہے، اس انداز سے کہ کانوں کے گہر بھی ساتھ ہی لے گیا. اللہ اکبر. جس روز امام کا جنازہ تیار ہوا کتنے لوگ جنازے میں شریک ہوئے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنازے کو باہر نہیں لے جا سکتے. جہاں پر شہادت ہوئی ہے وہیں دفن کر دیا. خدا تمہیں سامرہ لے جائے، ان قبروں کی زیارت کرنا. ایک ہی چھوٹا سا کمرہ ہے، 4 قبریں وہیں موجود ہیں. 2 امام ہیں، ایک حکیمہ خاتون ہے اور ایک امام زمانہ کی والدہ نرجس خاتون ہے جو اسی احاطے میں دفن ہے. ارے یہ آل محمد کی تاریخ ہے کہ ایک ایک کر کے قبریں گھر ہی میں بن رہی ہیں، جنازہ اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار فرش اعلیٰ پر بیٹھے مؤمنین و مؤمنات کے ان آنسوؤں کو وہ مقام عنایت فرما کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے توسط سے بی بی زہرا کے رومال میں جگہ پا سکیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کا جل ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.